صفا فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لعن جہنم منکم اجمعین. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 17 تک پچھلے درس میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا تھا. آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 25 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں اس حصے کا ذکر کیا کہ جس حصے میں بنی آدم کا دشمن یعنی ابلیس اس نے اللہ رب العزت سے اپنی عبادتوں اور محنتوں کا صلہ مانگا. اللہ رب العزت نے وہ صلہ اس کو عطا کیا اور وہ صلہ تھا انذرنی الی یوم یبعثون. اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیجیے. اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دے دی. اس نے انسانیت کے لیے چیلنج کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اب میں تیرے سیدھے رستے کے اوپر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا ان کے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے, اور ان میں سے اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اللہ نے فرمایا اخرج منها, یہاں سے نکل جا. یہاں سے نکل جا یعنی اس فہرست سے نکل جا, اس جماعت سے نکل جا کہ جس جماعت میں اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے تھے, فرشتے ہوتے تھے. ابلیس فرشتہ نہیں تھا, ہم پڑھ چکے ہیں, وہ جنات میں سے ہے. اللہ رب العزت نے اس کو نکال دیا. کس طرح؟ مذعومن, مذعومن, مدحورا, مذعومن مذمت شدہ, جس کی ہمیشہ مذمت ہوگی. مدحورا
ہمیشہ اسے رد کیا جائے گا۔ ایک مذمت شدہ، ایک ذلیل شخصیت کے ساتھ، ایک مردود شخصیت کے ساتھ یہاں سے نکل جا۔ ذرا سا غور کریں اس بات پر، اس نے اللہ رب العزت کی کتنی ہی عبادات کی ہوں گی، صرف ایک فعل ممنوع کے سرزد ہونے کے بعد، یعنی تکبر، اللہ کے حکم عدولی کرنا، نافرمانی کرنا، وجہ کچھ بھی تھی پیچھے، ما منعک ان تسجد، کون روکنے والا ہے تجھے کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جبکہ حکم تو ہم نے دیا ہے۔ غور طلب نکتہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کی ساری عبادات کو زائل کر دیا۔ وہ پہلے جو کہ کچھ بھی تعریف رکھتا ہوگا، آج وہ صرف مذعوم مدحورہ رہ گیا ہے، مذمت شدہ اور مردود۔ پہلے اس کے اوپر شاید کوئی برکتیں ہوتی ہوں گی، لیکن اب وہ رجیم ہے، یعنی کہ صرف پھٹکار ہوتی ہے۔ ہم اگر اپنا اندازہ کریں ذرا، یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ رب العزت جو ہے اس نے ہمیں ہماری تقدیر پر اختیار دیا ہے، خیر و شر پر اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے خیر کو یا شر کو چنتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے ہم پر ابلیس کو مسلط کیوں ہونے دیا؟ میں کئی مرتبہ پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں، ابلیس ہم پر مسلط نہیں، ابلیس صرف اور صرف سیدھے راستے کے اوپر بیٹھا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ ابلیس ہم پہ مسلط نہیں ہے، وہ صرف ہمیں برائی کا راستہ دکھاتا ہے، اسے مزین کر کے پیش کر دیتا ہے، لوگوں کو بطور مثال ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ دیکھو فلاں بھی تو عمل کر رہا ہے، فلاں بھی تو یہ کام کر رہا ہے، فلاں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، فلاں تو فائدے ہی حاصل کر رہا ہے۔ تو وہ ایسے ہمیں کچھ تصویریں دکھا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں گھسیٹ کر وہ برائی کی طرف لے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں گھسیٹ کر اسلام سے بے دخل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے جو آیت کا اگلا حصہ نا وہ اور واضح کر دیتا ہے اس کو۔ لیکن اس بات کو ذرا سمجھیں کہ یہی اس بات کی دلیل ہے، ہم سے لوگ کہتے ہیں نا یہ بات کہ جی وہ پھر اگر ایسا ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں خیر و شر پہ جب اختیار دیا تو ابلیس جو ہے وہ اس کو کھلا کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو ذرا سا غور کر لیجئے کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر لیتے ہیں، ہمیں اسی وقت دنیا سے بے دخل کر کے جہنم میں نہیں بھیج دیا جاتا، وجہ ابلیس ہی ہے۔ گو کہ اگر ابلیس ہمیں گمراہ کرنے نہ بیٹھا ہوتا، ابلیس کے اکسانے کا معاملہ نہیں ہوتا، تو صرف ایک نافرمانی اور ہم بھی ابلیس کی طرح جس فضیلت سے نوازے گئے، انسان ہونا، پھر اس سے بڑھ کر فضیلت اللہ کی طرف سے ہدایت پا جانا، ایک ہم سے نافرمانی سرزد ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ یہ ابلیس ہی کا تو ہونا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دیتا ہے کہ کل کو ہم یہ نہ کہہ سکتے ہوں کہ اللہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ تو نے تو ہم پر ابلیس کو مسلط کر دیا۔ اول وہ مسلط نہیں ہے، اور دوم کہ اگر وہ گمراہ کرنے بیٹھا بھی تو اللہ بھی تو تمہیں موقع دے رہا ہے نا، موت سے پہلے اس کی طرف رجوع کر لو۔ صحیح۔ اب اگلا حصہ کیا ہے؟ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ لمن تبعک، اور جو تیری پیروی کرے گا۔ سمجھے بات؟ اگر ابلیس گھسیٹ رہا ہوتا تو یہاں پیروی کے معنی آتے ہیں پیچھے چلنے کے۔ ابلیس صرف دکھاتا ہے، آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی ہمیں آگے ایک مثال دی ہے کہ ابلیس زبردستی نہیں کر سکتا، وہ مثال ہم پڑھیں گے۔ لمن تبعک منہم،
ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا لام لعن جہنم منکم اجمعین، ہم تم سب سے جہنم کو بھر دیں گے، ہم تم سب سے جہنم کو۔ اس سے پتہ لگا ابلیس جہنم میں جائے گا، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ابلیس جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری بات سمجھے گا ذرا، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سمجھیں ذرا اس بات کو، ہمارے ہاں بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم سرکار کے امتی ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں پیر صاحب کے ماننے والے ہیں اور ہم فلاں حضرت صاحب کے ماننے والے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمارے نبی، ہمارے پیر و مرشد ہمیں یعنی اللہ کے عذابوں سے بچا لیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو کوئی بھی ان میں سے تیرے رستے کی تیری پیروی کرے گا ہم تم سب سے جہنم کو بھر دیں گے۔ تو چاہے کسی نبی کا ماننے والا ہو، تو چاہے کسی پیر و مرشد کا ماننے والا ہو، تو کسی کا بھی ماننے والا ہے، تو نے نبی کی پیروی کے بجائے ابلیس کی پیروی کی، تو کہاں جائے گا؟ تو جہنم میں جائے گا۔ تجھے نہ نبی بچا پائیں گے، نہ کوئی تیرے پیر مرید بچا پائیں گے، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ یہ اتباع کا ہی مسئلہ ہے، آپ کے اوپر ہے۔ آپ چاہیں تو اتباع کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، آپ چاہیں تو اتباع کر لیں شیطان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث ہے، آپ بھائیوں کے علم میں ہے، کہ ریت پر لکیر کھینچی اور کچھ لکیر ایسے کھینچ دی، فرمایا میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کر لو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا اسی میں سے یہ رستے نکال دیے جائیں گے، ہر رستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوگا، دیکھنا اس کی پیروی مت کر لینا، وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی رستے، یہی دین اسلام میں سے کچھ رستے نکالے جائیں گے اور ان رستوں پر شیطان کا ایک چیلا بیٹھا ہوا ہوگا جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوگا۔ مثال کے طور پہ وہ کوئی جلی ہوئی سے چہرے کا، بڑے بڑے سینگوں والا، بھیڑیے جیسے دانتوں والا، لال آنکھوں والا یا زرد آنکھوں والا اگر حلیے کا ہوگا تو اس کے قریح الخلقت ہونے کی وجہ سے کوئی اس کے قریب جائے گا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر وہ بیٹھا ہوا ہو، وہ ہو داڑھی میں، وہ ہو خوبصورت سے چہرے میں، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نورانی چہرہ ہے نا، ہمارے یہاں ایک میک اپ والے بابا بھی ہیں، پیر ابو سالم میک اپ والے بابا۔ بہرحال سنیں ذرا بات کو، اب بھائی ظاہر ہے کہ اگر وہ خوبصورت سے چہرے والا اور داڑھی والا، سر پہ امامے والا، اگر وہ اس حلیے سے بیٹھا ہوگا اور وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہوگا، جبھی تو آپ اس کی طرف جاؤ گے نا۔ اگر وہ قریح الخلقت بنا بیٹھا ہوا ہو تو آپ اس سے بھاگو گے نا بھائی۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، پھر تم میں سے جس نے بھی اس کی پیروی، آدمی کے ذہن میں خیال تو ہے کون شیطان کی پیروی کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کرے، حقیقت ہے۔ شیطان اگر حقیقت میں کسی کے سامنے ہو تو کوئی بھی شیطان کی پیروی نہ کرے۔ شیطان دکھاتا ہے وہ کہ جس کے ذریعے سے وہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہو، اور اپنے رستوں پہ چلاتا ہے، اپنے طریقوں پہ چلاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اے آدم سکونت اختیار کر، انتا تو، وزوجک اور تیری بیوی۔ اب بھائی سنو، توجہ سے سنو، بہت غور طلب بات۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اے آدم تو اور تیری بیوی، تو اور تیری بیوی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حوا اور آدم کو کنوارگی کی حالت میں جنت میں بھیجا نہیں گیا، ان کو حضرت آدم کے نکاح میں دے کر جنت میں بھیجا گیا، یعنی دونوں کو شوہر اور بیوی کے حصے سے پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ کنوارگی کی حالت میں پھری وہ، اور پھر جو ہے وہ کوئی
ان سے کوئی نکاح کا معاملہ ہو، ان کو ان کی بحیثیت بیوی جو ہے نا تخلیق کیا گیا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت قیمتی نقطہ جو ہے وہ اس جگہ آدم علیہ السلام کے ذکر میں بیان کیا۔ بعض لوگ جو ہے وہ فضول قسم کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، بکواس قسم کے سوالات۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے پہلے کون بیٹھا؟ شعیب علیہ السلام نے کل عمر کتنی پائی؟ اصحاب کہف کا کتا کون سی نسل کا تھا؟ اور نہیں سمجھے بات، میں آپ کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ انہوں نے بڑی نفیس بات کی، کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا حق مہر کیا مقرر ہوا تھا؟ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو حق مہر آدم علیہ السلام کا مقرر ہوا تھا، ہماری شریعت میں وہی حق مہر ہوتا یا اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوتا تو ہماری شریعت اسے لازمی بیان کرتی، اور اگر وہ حق مہر جنت کی کوئی چیز ہے اور بیان بھی ہو جائے تو اپنی بیوی کا وہ حق مہر نہیں رکھ پائے گا، تو اس کے بیان کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو غور طلب نقطہ ہے، ایسے سوالات سے بچیں کہ جن کا آپ کو کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرید اور بکواس میں فرق ہوتا ہے۔ کسی چیز کی تحقیق کرنا قرید کے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بکواس کرنا، لا یعنی چیزوں کے پیچھے جانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں ہم ایک بات کہا کرتے ہیں، ہم سے مراد ہمارے حضرات ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں نا، آپ صرف یہ بتا دیں کہ ان کا ہمیں دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ بات طے ہے، دین جو بھی بات بیان کرتا ہے نا اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے، جیسے حق مہر ہے اس کو دنیاوی فائدہ عورت کو ہے نا، تو آپ ہمیں اپنے سوال کا دنیاوی فائدہ بیان کر دیں، جواب ہمارے ذمہ۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہ بھائی آدم علیہ السلام کا حق مہر کیا تھا، آپ ہمیں اس کا فائدہ بتا دو اس سوال کا، کہ بھائی یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا جب جواب آپ کو مل جائے، ہم آپ کو جواب دینے کے ذمہ دار ہیں۔ کہتے ہیں فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، فکلا من حیث شئتما، جہاں سے دل کرے اس میں سے کھاؤ پیو، جہاں سے دل کرے اس میں سے، اس کا مطلب جنت میں کوئی حرام چیز نہیں تھی، جنت میں کوئی حرام چیز نہیں تھی۔ ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین، ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے پاس مت جانا۔ سنو ذرا توجہ، عربی زبان میں شجر کہتے ہیں پھلدار درخت کو، ہے وہ توریت کے اندر ہے نا روایت کہ جی وہ گندم کا درخت تھا، تو وہ آدم علیہ السلام نے چکھ لیا، قضا حاجت کا مسئلہ ہوا تو اس وجہ سے وہ ناپاکی سرزد ہو گئی، تو جو جنت نے، سب بکواس، بنی اسرائیلی گھڑنتے ہیں۔ قرآن توجہ دلاتا ہے وہ شجر تھا، پھلدار درخت، وہ گندم کا درخت نہیں تھا، اور اس کو کھانے سے کچھ ہوگا نہیں ہوگا اس کی بحث شریعت نے بتائی نہیں ہے ہی نہیں، سمجھے بات کو یا نہیں؟ شریعت نے اس کی کوئی بحث ہی نہیں بتائی۔ ولا تقربا هذه الشجرۃ، بس یہ بات تو اس درخت کے پاس مت جانا۔ اس سے نقطہ کیا پتہ لگا؟ ولا تقربا هذه الشجرۃ، اللہ نے یہاں وجہ بتائی ہے، سنو توجہ سے، اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، وہاں وجہ بتائی ہے، انہ کان فاحشۃ، یہ بے حیائی ہے۔ سمجھے نہیں بات کو؟ دیکھو یہاں اللہ نے اس درخت کے پاس نہ جانے کی وجہ نہیں بتائی، لیکن اللہ نے جہاں ہمیں زنا سے روکا ہے نا وہاں کیا بتایا؟ انہ کان فاحشۃ، وہ بے حیائیوں میں سے۔ میرے بھائی غور طلب نقطہ ہے، کسی چیز کے یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں کسی بات کے کرنے کا حکم دیا یا کسی چیز سے روکا، بھائی دیکھیں غور کریں، اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، ابلیس نے جب نہیں کیا تو کیا کہا؟
ما منعک ان تسجد اذ امرتک، تجھے کس بات نے روکا تو سجدہ نہ کرے جبکہ ہم نے حکم دیا ہے. دیکھو اصول کیا نکل کر آیا، کسی بھی چیز کے لیے چونکہ اگرچہ مگرچہ چنانچہ فی الحال نہیں، ابتدا میں نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے اس کا کیوں حکم دیا، اللہ نے اس سے کیوں روکا، فی الحال نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات کیا ہے؟ عمل کرو. پہلی بات ہے عمل کرنا. اب عمل کرو ہے. پھر اہل ایمان کی شناخت اللہ نے کس طرح کرائی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہترین نشانیاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے سوال سے روکا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے دلائل نہیں دیے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی حکمتیں نہیں بتائیں، بلکہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور البتہ اللہ نے بے پڑھوں میں سے بطور رسول ایک شخص کو چن کے ان میں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر ان کی آیتیں پڑھتا، وہ اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا، وَالْحِکمہ، اور حکمتوں کی. اصولیات بھی ہیں، قوانین بھی ہیں، ویلیوز بھی ہیں، ان کے ڈیفینیشنز و ایکسپلینیشنز بھی ہیں، ان کے لاجکس بھی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، تجھے کس بات نے روکا تو سجدہ نہ کرے جبکہ ہم نے حکم دیا. پہلے عمل ہے. لاجکیں ڈھونڈنا بعد میں، دلیلیں ڈھونڈنا بعد میں ہے، وجہیں ڈھونڈنا بعد میں ہے کہ اس کا حکم اللہ نے کیوں دیا ہے اور اس سے اللہ نے کیوں روکا ہے. اب جیسے کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، وجہ بتا رہا اللہ. آدم علیہ السلام نے پوچھی، فرما بردار بندے کی شناخت یہ ہے. ابلیس فرما برداروں میں سے نہیں تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جھٹلانے والوں میں سے تھا. آدم علیہ السلام کن میں سے تھے؟ فرما برداروں میں سے تھے. وجہ نہیں پوچھی. لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، تو اس درخت کے پاس مت جانا، تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. ظالموں میں سے ہو جائے گا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے جنات کو بسایا زمین پر، ان پر اپنی ہدایات نازل فرمائیں، بعد ہدایات اترنے کے انہوں نے اس کو جھٹلایا، انکار کر دیا. جب انہوں نے کفر اختیار کرا، جب انہوں نے ظلم اختیار کرا، تو اللہ رب العزت، جب انہوں نے تکبر اختیار کرا تو اللہ رب العزت نے انہیں کافرین، ظالمین، متکبرین قرار دیا. تو یہی وجہ اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس درخت کے پاس مت چلے جانا، تو ان ظالموں میں سے ہو جائے گا. جیسے انہوں نے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کی، ہیلے بہانے ڈھونڈ کے، ایسے تو مت کر لینا. نہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں شکار سے منع کیا، گڑھے کھودنے سے تھوڑی منع کیا ہوا تھا. نہیں، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سود سے منع کیا ہے. اب ایک آدمی انویسٹ کر رہا ہے اگر مثال کے طور پہ، اور انویسٹمنٹ کا اگر اسے پیسہ آ رہا ہے تو اس کو ہم سود کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا، ہوتی ہے نا ڈرامے بازیاں. سنو ذرا بات، ٹھیک ہے ابھی اس کا موقع نہیں ہے، لیکن اس بات کو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، مرزا انجینئر کے ابو نے انہیں وسوسہ دے دیا. نہیں سمجھے؟ ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ بھائی ترجمے کے اندر یہ کہاں لے آئے تم. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا، مرزا صاحب کہنے لگے آدم علیہ السلام نے غلطی کی، آدم علیہ السلام نے کوتاہی کی. ہم نے وہاں توجہ دلائی تھی، آدم علیہ السلام نے غلطی یا کوتاہی نہیں کی تھی. فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے انہیں وسوسہ دیا. انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں. اہل سنت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ان عقائد میں سے ہے کہ جن میں ہمارے پاس میڈ ان ایران بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں سمجھے یار؟ سمجھے ہی نہیں بات. اس میں تو میڈ ان ایران بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، کہ ان سے گناہ یا غلطیاں سرزد نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ.
صحیح, ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور آگے تشریح ہے, نہیں ہوتی, نہیں بتائی ہوتی اللہ نے بات. چلو کہنے والا کہہ سکتا تھا آدم علیہ السلام نے غلطی کی. جب بھی میں نے کہا مرزا انجینئر کے ابو, کیا اپنے ابو کی غلطی نظر آ رہی ہے؟ نہیں. کس کی نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیاں کی ہیں, ہم نے اس کا الحمدللہ جواب دیا. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما. غور طلب نکتہ ہے, اللہ نے آدم علیہ السلام کو درخت کے پاس نہیں جانا ہے اس کی وجہ نہیں بتائی, لیکن ابلیس نے وسوسہ کیوں ڈالا اس کی وجہ اللہ بتا رہا ہے. سنو ذرا بات, ہاتھی کے کپڑے کہاں سیے جاتے ہیں؟ ہاتھی کے کپڑے, ہاتھی جانور کے کپڑے کہاں سیے جاتے ہیں پتہ ہے؟ نہیں. شیر کے, سانپ کے, مچھلی کے, جن کے کپڑے ہوتے ہیں؟ ایک بات, وہ ہم ڈاکومنٹریز میں یا تصاویر میں دیکھتے ہیں خلائی مخلوقوں کے حوالے سے, خلائی مخلوق کے بعض جگہ اور تصویریں سے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, امیجنری تصویر ہے, وہ حقیقی نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہیں بھی بغیر لباس کے دکھایا جاتا ہے. جانور بغیر لباس ہوتے ہیں, پرندے بغیر لباس ہوتے ہیں, حشرات الارض بغیر لباس ہوتے ہیں. پوری کی پوری کائنات کے اندر اگر کوئی مخلوق با لباس ہے تو وہ حضرت انسان ہے. کون ہے؟ اور یہی وہ بات ہے جو پہلی بنیادی کہ جس پر وہ تمام مخلوقات پر اشرف ہو جاتا ہے, افضل ہو جاتا ہے, برتر ہو جاتا ہے, الگ ہی شناخت ہو جاتی ہے اس کی. یہ کون ہے؟ کتا کپڑے نہیں پہنتا. اور سنو ذرا بات کو, اگر ایک آدمی ننگے پنے کا قائل ہے تو اس میں اور کتے بلی میں کوئی فرق رہے گی بات نیچر کی, کہ کوئی یہ کہے یہ نیچر ہے. ہاں تو ہم کب انکار کر رہے ہیں کتے بلیوں کی؟ ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ حقیقت میں نیچر ہے. مثال کے طور پر ایک مچھلی کو آپ کہو کہ تو چھلانگے کیوں نہیں مارتی ہے, پہلے تو وہ ایسا غور سے دیکھتی رہے بھائی تو آخری دفعہ ہاسپٹل کب گیا تھا. مچھلی کہے گی اس کو, ملحد کو, تو آخری دفعہ ہاسپٹل کب گیا تھا؟ چیک اپ کرا, ڈاکٹر کو جا کے دکھا, کچھ شارٹ ورڈ لگوا اپنے آپ کو, تو دوبارہ دورے پڑنا شروع ہو گئے تجھے. مچھلی کا کام چھلانگے مارنا نہیں ہے, تیرنا ہے. ہرن کو بولے تو پانی میں تیر نہیں رہا, نیچر ہے, پانی کی مخلوقات کی نیچر ہے. ہرن کہے گا پانی کی مخلوقات کی نیچر ہے, ہماری نیچر چھلانگے مارنا ہے. حقیقت میں نیچر ہے, مگر یہ نیچر ہر مخلوق کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. انسان کی نیچر ننگا رہنا نہیں ہے, انسان کی نیچر کپڑے پہننا ہے. جیسے کہ مچھلی کی نیچر تیرنا ہے اور ہرن کی نیچر چھلانگے مارنا, ایسے انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے گا, اپنے آپ کو ننگا نہیں کرے گا, اپنے آپ کو ڈھانپے گا. سمجھے ذرا بات, اس سے وہ افضل و اشرف ہوتا ہے. اور ابلیس سب سے پہلے اس افضلیت و اشرفیت کے فرق کو مٹانے کے لیے آسان حل کیا کرتا ہے؟ اسے ننگا کرتا ہے, کم سے کم کپڑوں میں لاتا ہے, کوشش کرتا ہے کم سے کم. اب دیکھیں سمجھے ذرا بات, اللہ کے رسول کا رستہ اور ابلیس کا رستہ بتا رہا ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کو آدھی پنڈلی پہ رکھنے کا حکم دیا. سنو, توجہ سننا میری بات. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ازار ٹخنے سے اوپر نہیں رکھے گا, کہ کم از کم کیا بتایا, ٹخنے سے اوپر رکھ لے, نہیں رکھے گا. لیکن انگریز نے شارٹ کو گھٹنے پر پہنا تو انگریز کی تقلید میں گھٹنوں سے بھی اوپر چڈی پہن کے پھر رہا ہوگا اور اپنے آپ کو کیا بننا ہوگا کہ میں ہوں ماڈرن براڈ مائنڈیڈ, میں ہوں براڈ مائنڈیڈ, ان فیشن. آؤٹ آف فیشن شخص نہیں ہوں میں, ان فیشن شخص. لیکن ابھی اینڈ تھوڑی ہوا ہے. پینٹ گرائے گا آدھے کولوں پہ اور کولوں کی لکیریں دکھائے گا. ایسے ہے نا بھائی, اوپر قمیض اگر پیچھے سے اوپر ہو جائے تو کولے آدھے ننگے.
کیا ہوا بھائی؟ کبھی بندر کو بیٹھا ہوا دیکھا ہے؟ کولے نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے ہوتے. بندر گوریلا کولے دکھ رہے ہوتے ہیں اس کے نہیں دکھ رہے ہوتے. چمپینزی کو دیکھ لیں کبھی بیٹھا ہوا ہوگا کولے دیکھ رہے ہوں. اللہ کے رسول کی پیروی میں جب ذات ٹکنے سے اوپر رکھنے کی سنت پر عمل نہیں کیا, جسم ڈھانپنے کی سنت پر عمل نہیں کیا, تو شیطان کی پیروی کہاں لے آئی؟ نیچے سے اوپر اور اوپر سے کیسا ننگا کیا اس نے. اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلا کام وہ بنی آدم کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے کہ جس وجہ سے تمام مخلوقات سے دکھنے میں ہی افضل نظر آتا ہے, ابھی کچھ بولے نہیں, کچھ کرے نہیں, کچھ کر کے دکھائے نہیں, ایک نظر دیکھنے سے پتہ لگتا ہے یہ تمام مخلوقات سے بالکل مختلف مخلوق ہے, اور وہ کیا ہے؟ لباس. وہ ہے لباس. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے تاکہ تم زیب و آرائش کرو, اپنے ستر کی حفاظت کرو. یہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اور ابلیس کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے اسی سے لباس میں ہمارے ہزار خرابیاں پیدا ہو جائیں, مطلب ہم یہ دیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کریں گے سنت کے مطابق ہے نہیں. تو پینٹ پہنوں گی, کیا کروں گی؟ میں مرد کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں مؤنث کا. پینٹ پہنوں گی, کیوں؟ کولے دکھاؤں گی. بھائی پینٹ ایک چست لباس ہے نا, آخر کار بندے کے کولے نظر آتے, بیٹھنے اٹھنے میں نظر آتے. سمجھے ہیں بات کو؟ یہ نہیں پہنو. ابلیس کیا چاہتا ہے؟ کیا کرے تمہارے ساتھ؟ کہ تمہارا کسی طرح پردہ بدن ظاہر ہو. تم میں اور گدھے کتے بلی میں کوئی فرق نہیں, ان کے بھی دکھتے ہیں تمہارے بھی دکھیں, نظر آنے چاہیے. بات وہ فرق مٹے, بس کسی بھی طرح فرق مٹے. مولوی صاحب ماڈرن بنے, پینٹ پہنوں گی, پہنو. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تم تو جدید دور کے تقاضے, بھائی جدید دور کے تقاضے پورے کرنے کی بات نہیں ہے. جدید دور کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت نیوڈزم کی تحریک یورپ میں اپنے عروج پر ہے. کیا؟ بے لباس گھومو. کہتے ہیں نیچر. تم کیا دنیا میں لباس پہن کر آئے تھے؟ ہم نے بھی کہا تم کیا دنیا میں دانت لے کر آتے ہیں؟ یہ دانت بھی واپس کرو. اور بھی بہت سی چیزیں تمہارے پاس ویسی تھی نہیں جیسے تم آئے تھے. سمجھے ہیں یا نہیں؟ بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما. شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہ کسی طریقے سے ان کے پردہ بدن کو, ان کی سطر کی چیزیں جو پوشیدہ تھیں ان کو ظاہر کر دے. وقالا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اگلی آیت جب میں پڑھ رہا ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے, اچھا اس میں ایسی کیا بات تھی؟ دیکھیں ذرا سنیے گا. ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ, تم دونوں کے رب نے اور کسی وجہ سے تمہیں نہیں روکا اس درخت سے مگر یہ کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, یا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے. اب پہلے تو ایک منٹ کے لیے خیال آتا ہے اس میں لباس علیحدہ ہونے کی بات کیسے آئے گی؟ ایک منٹ کے لیے ذہن میں خیال آتا ہے. اصل میں مسئلہ ان دونوں باتوں سے نہیں ہے, وہ تو اس نے گھما دیا ہے بات کو, وہ کہیں سے کہیں لے گیا. یہی تو اس کی چالاکی ہے. پوتے میں بھی تو ہے نا, مرزا میں, یہ تو اس کی چالاکی ہے, بات کو گھما کے کہیں سے کہیں لے جاتا. خیر اب دیکھیں غور طلب نقطہ ہے, ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ, تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا سوائے اس کے کہ تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے ہمیشہ زندہ رہنے والے. اب ہے کیا؟ ابھی جنتی لباس پہنے ہوئے ہیں. ابھی کیا پہنے ہوئے ہیں؟ جیسے یہ درخت چکھا, جنت سے بے دخل ہوئے تو جنت کی ہر نعمت چھوڑ کے دنیا میں جانا پڑے گا نا. اب بھائی نہیں سمجھے, جنت سے آپ کچھ لے کے نہیں نکل سکتے باہر. جو جنت کا ہے وہ جنت میں ہی چھوڑنا پڑے گا, تو لباس بھی چھوڑنا پڑے گا نا. بے لباس آؤ گے آپ دنیا سے. آپ دنیا میں کیسے آؤ گے؟ آپ کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا, کیونکہ وہ لباس کس کا ہے؟ جنت کا. جو اگر دنیا میں آ جائے دنیا تو ختم ہو جائے گی, اس لباس کو کچھ ہوگا.
میں بھی آپ کو ایک روایت بتاؤں انشاءاللہ، صحیح بخاری۔ سنیں، غور طلب نکتہ ہے، جیسے ہی وہ انہیں گھماؤں گا باتوں میں، جیسے ہی وہ یہ عمل کر گزریں گے نا، یہ لباس چھنے گا ان سے۔ جیسے یہ لباس چھنے گا، اب وہ کس حیثیت سے جا رہے ہوں گے کہ ان میں اور دیگر مخلوقات میں لباس کا جو فرق تھا سب سے پہلے وہ مٹ چکا ہوگا۔ ابتدا پہلا کام ہی وہ ہوگا کہ جس سے میں ان کی اشرفیت کو چھینوں گا، اور اینڈ پتہ ہے کیا کرتا ہے وہ؟ اینڈ ہوتا ہے وہ تقوی کو چھینتا ہے، وہ دین کو چھین لیتا ہے، اتنا خطرناک ہے۔ ابتدا یہاں سے کرواتا ہے، بے غیرتی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو دل کرے وہ تو کرتا پھر۔ حیا ہزار نعمت، اس کے بعد ہی بندہ بہت کچھ کرتا ہے۔ حیا ختم ہو گئی، اس کے بعد اب اس بندے سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر کے دکھائے گا۔ بے حیا بے غیرت ہو گیا۔ سنیں، پھر غور طلب ایک نکتہ ہے، الا ان تکون ملکین، ملکین تثنیہ کا صیغہ ہے، ملک واحد فرشتہ، ملکین دو فرشتے، تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے۔ الا ان تکون ملکین، تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے۔ اور سنو، غور طلب نکتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل کو اصلی حالت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور دونوں مرتبہ مجھے بخار چڑھ گیا۔ باقاعدہ روایت کے اندر الفاظ ہیں، میں نے جبرائیل کو کاس بازار سے آسمان کی طرف اس طرح دیکھا ہے کہ جہاں تک نظر پڑتی تھی آسمان کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا تھا، صرف جبرائیل نظر آتا تھا۔ یعنی ایسے قدیم، ایسے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ طویل القامت شخصیت کے اور ایک باروب شخصیت کے مالک ہیں جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ اس سے بڑا، جہنم کے فرشتے کے لیے آتا ہے کہ وہ جہنم کو گھسیٹتا ہوا لا رہا ہوگا، تو کتنا بڑا ہوگا؟ جہنم کے جو فرشتے ہیں جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہوں گے تو وہ خود کتنے بڑے ہوں گے؟ ایک سوچنے کی بات ہے نا۔ اچھا، لیکن کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، کسی قسم کے جذبات نہیں ہیں ان کے اندر، شادی نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں، کھانے کی حاجت نہیں ہے، پینے کی حاجت نہیں، آپ کی طرح وہ پہاڑی علاقوں میں گھومنے کا شوق نہیں رکھتے، آپ کی طرح انہیں سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ کی طرح انہیں کوئی تہوار پہ لائٹنگ کا شوق نہیں، مطلب کوئی کسی بھی طرح کا کام ان کا کاروبار بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ صحابہ نے پوچھا نا اللہ کے رسول انہیں کوئی حاجت نہیں ہوتی؟ فرمایا جو وہ عبادت کرتے ہیں وہی ان کی حاجت ہے، جو رکوع میں ہے وہی اس کی حاجت ہے، جو سجدے میں وہی اس کی حاجت ہے، جو قیام کر رہا ہے وہ اسی کی حاجت ہے، جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہی اس کی حاجت ہے، جو درود پڑھ رہا ہے وہ اس کی حاجت ہے، جو استغفار پڑھ رہا ہے جو اس کی حاجت ہے۔ جس کا کام بندوں کے اعمال لے کر اللہ کے حضور پہنچنا ہے وہ وہی کیے جا رہا ہے، جس کا کام لکھنا ہے وہ وہی کیے جا رہا ہے، جو روحیں قبض کرنے پر مامور ہے وہ اسی فورس کا حصہ ہے، جو فصلیں اگانے پر مامور ہے وہ اسی فورس کا حصہ ہے، جو بچوں کی تقدیریں لکھنے پر مامور ہے وہ اسی فورس کا حصہ ہے۔ ہر کسی کی جو عبادت ہے وہی اس کی حاجت ہے، اس کی زندگی میں گناہ کا کوئی تصور آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اس کی حاجت میں ہی نہیں ہے، تو اس کی زندگی کوئی چیلنج ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ زندہ رہنا، ہمیشہ زندہ رہنا، لائٹ کی رفتار سے تیز سفر کرنا، لائٹ کی رفتار سے تیز سفر کیا ہوا اس لائٹ کی رفتار سے تیز آپ نے سفر کیا ہوا؟ آپ نے سفر کا جدید ترین شکل، تیز ترین شکل اختیار کر لی، ہو گیا تیز ترین شکل، ہو گیا زبردست۔ اب کچھ ہے اس سے آگے کوئی اور بات ہے؟ نہیں۔ ہم نے مسافت اپنے لیے کم کر لی، بس ٹھیک ہے، اور کوئی بات ہے؟ نہیں۔ تو یہ کوئی فضیلت ہے؟ کیونکہ اب بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ کائنات میں آپ سے تیز ترین مخلوقات موجود ہوں گی، آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو جب تک آپ کی تحقیق مکمل نہ ہو جائے؟ آپ کے لیے ڈسکوریز باقی ہیں ابھی، یہ کوئی فضیلت ہے؟ نہیں ہے، بس آپ ایک چیز پا لو گے، ختم ہو گیا۔ فرشتوں میں یہ ہے نا صلاحیت، روشنی سے زیادہ تیز رفتار میں سفر کر لیتے ہیں، یہ کوئی فضیلت ہے؟ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، یہ کوئی فضیلت ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنا فضیلت ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ صرف قیامت کے دن تک ہے، اس کے بعد کا تو اللہ جانتا ہے، ہمارے علم میں نہیں، ہمیں تو قیامت کے دن تک کا بتایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے
موت کو بھی ایک بھیڑ کی صورت میں, چتکبرے بھیڑ کی صورت میں لایا جائے گا اور اللہ رب العزت اس کو ذبح کروا دیں گے. تو جب موت کو بھی اس دن اللہ ہلاک کر دے گا تو پھر فرشتوں کے بارے میں ہم سوچنے میں مجبور ہو سکتے ہیں یا نہیں کہ وہ زندہ کیسے بچیں گے؟ پھر قرآن کی اس آیت کو کہاں لے کے جائیں؟ کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے کو آخر کار فنا ہونا سوائے اللہ کی ذات کے. تو فرشتے بھی ہلاک ہوں گے, ہمیشہ زندگی تو ان کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ کوئی فضیلت ہے؟ بہت سارے پر ہونا, اڑنا, یہ کوئی فضیلت ہے؟ میں جہاز بناؤں اس سے تیز اڑ جاتا ہوں بعض مرتبہ, اڑ جاؤں گا نا کبھی تحقیق ایسی زب پر لگانے کی پریشانی نہیں, کروٹ کیسے لیں گے اتنے سارے پر ہو, کپر نکال کے رکھیں گے؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا, جسم کا حصہ. کیا ہے کہ اتنی ساری سوچیں, اتنے سارے آئیڈیاز اور اتنی ساری باتیں آج ہم کرنے کے لائق ہوئے اس ایک واقعے کے بعد, اور آج میں ہمارے اندر وہ مخلوق بستی ہے کہ جو اس واقعے کو نہیں جانتی. آپ حیران ہوں گے. الا ان تکون ملکین, تم دونوں نوری مخلوق بن جاؤ گے. تم دونوں کیا بنو گے؟ نہیں سمجھے بات کو یا نہیں؟ فرشتے کس چیز سے بنے؟ روشنی سے, نور سے. تم دونوں نوری مخلوق بن جاؤ. بھائی نوری مخلوق ہونا فضیلت ہے, نوری مخلوق ہونا فضیلت. اور بھائی نوری مخلوق ہونا فضیلت ہے نا. ہمارا اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. بھائی نوری مخلوق ہونا فضیلت ہے جبھی تو کہہ رہا ہوگا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ تو ابلیس نے آدم اور ان کی بیوی کو کیا کہا تھا؟ الا ان تکون ملکین. اللہ نے تمہیں درخت سے اس لیے روکا ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ نوری مخلوق. کیا زبردست ہے ہیں, پھر تو کر لینا چاہیے. نوری مخلوق ہونا تو فضیلت ہے نا. یہ فضیلت نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ انہوں کو حاجت ہے ہی نہیں, انہوں کو حاجت ہے ہی نہیں. ان کو کوئی خیالات اور تاثرات آتے؟ مطلب آپ سمجھیں اس بات کو, جبرائیل کسی بچے کے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے گا پیار سے. جبرائیل کسی زخمی کو دیکھ کر ہے نا دکھی نہیں ہوگا. کسی مرتے ہوئے زخمی کو دیکھ کر جبرائیل دکھی نہیں ہوں گے. انہیں کوئی جذبات اور احساسات نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا ان کی گود میں انتقال ہوا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے اصحاب کا شہادتیں ہوئی ہیں, انتقال ہوئے ہیں. سمجھے ذرا اس بات کو. نوری مخلوق ہونا فضیلت کی بات نہیں ہے, سارے جذبات ہی ختم. یہ نوری مخلوق یہ وہی ہے نا جنہوں نے انسانوں کو سجدہ کیا ہے. تو یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہوئی, تو انسانوں سے ان کا درجہ نیچے ہوا. انہوں نے تو انسانوں کو سجدہ کیا تو انسانوں کا درجہ تو اوپر ہوا. اگر ہم بات کریں کسی نبی کے لیے اس بات کا کہ یہ نوری مخلوق ہیں, تو ہم تو اس ابلیس کے کہنے کے مطابق اس کو انسانیت کے درجے سے گرا رہے ہیں. ہاں اب منطق سننا, ذرا یونانی منطق علم کلام سنیں. نہیں تو ہم ان کو کب کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتوں والا ہے, نور ہے. اچھا پھر کیا کہہ رہے ہو؟ نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے نور. اچھا ایسا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیا کریں اس کا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اس کا کوئی ہمسر, کوئی شریک, کوئی پارٹنر, کوئی حصے دار ہے. تو کہہ رہا ہے نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے. اللہ تو کہہ رہا ہے مجھ سے کوئی چیز تخلیق ہی نہیں ہوئی ہے, جنی نہیں گئی ہے. ہاں یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اللہ بشری لبادہ میں دنیا میں یسوع مسیح کی صورت میں آیا, یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور وہی عقیدہ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص رکھے اور کہے کہ میں پکا عاشق رسول ہوں, تو پکا گستاخ رسول ہے, عاشق رسول نہیں ہے. سلیبیوں کا عقیدہ اسلامی لفافے میں پیش کر رہا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کیا کر رہا ہے؟ امامہ پہن کے پیش کر رہا ہے. سلیبیوں کا عقیدہ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کیا نہیں؟ کیا میں عظمت بیان کر رہا ہوں؟ نہیں, گستاخی کر رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا. خدا کی عصمتیں کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا جانے. ڈرامے بازی کی نا شاعر نے.
ہمارے سامنے بیٹھا تو ہم کہتے ہیں تو کیا کر رہا، تو کیا سو جا، تیری کچھ سمجھ میں آ تو رہا نہیں، تو علاج کرا اپنا، کھانا کھا، بھوک لگ رہی ہے، نہ تجھے خدا کی عظمت پتہ لگی، نہ محمد کا مقام پتہ لگا، وہ تو نے ان کے سپرد کر دیا، یہ تو نے ان کے سپرد کر دیا، تو پتہ نہیں دنیا میں کیلے بیچنا ہے، کچھ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، کچھ سمجھے گا، سیکھے گا یا نہیں؟ خدا کی عظمت وہ محمد جاننا ہے، محمد کا مقام خدا جاننا ہے، تو پتہ نہیں کیا کر رہا۔ صلی اللہ انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں کا سردار بنایا گیا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا ہے، کن کا؟ فرشتوں کا، فرشتوں کا، جنات کا۔ انا سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں کا میں سردار بنایا گیا ہوں۔ تو خود کیا ہے؟ اگر اسی انسانیت کے سردار بنایا گئے تو خود کیا ہوں گے؟ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، پڑھیں سورہ کہف۔ میں تمہاری طرح انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے جو عام انسانوں پہ نہیں ہوتی۔ رسول انسان ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، رسول انسان ہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم، بشر میں تمہاری طرح ہوں، مگر تم پر وحی نہیں ہوتی، یوحی الی، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ اور سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اور حدیث کے اندر مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا انا سید ولد آدم، میں انسانیت میں بھی سرداری کے مقام پر فائز ہوں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ خدا محمد کا مقام کیا خدا جانے، ابے محمد نے اپنا مقام بتا رکھا چوچو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری شخصیت کے بیان میں، میری شان کے بیان میں غلوف نہیں کرنا، مبالغہ نہیں کرنا، مجھے حد سے نہ بڑھانا، جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب جب آپ کہیں گے وہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، آپ جو بھلے نہ کہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، مگر بات تو وہی کر رہا ہوں۔ اور نبی نے کیا کہا؟ ایسا نہیں کرنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو بیان کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے ہر نماز کے تشہد میں، ہر نماز کے اندر دن میں 5 ٹائم ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ ہے حقیقی نعت، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی نعت۔ کہ اگر آپ کی بندگی، آپ کی بشریت، آپ کی بندگی، آپ کی رسالت کو آدمی نہیں سمجھ پایا، اس کے بعد کون سی ڈرامے بازی کر رہا وہ؟ سب بکواس ہے، اس کے بعد کوئی اسلام نہیں ہے، سب گھٹیا عقائد و نظریات ہیں، سب عیسائیت یا ہندومت یا یہودیت سے لیے ہوئے چربے، اسلام سے کوئی تعلق۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر فرمایا کہ اگر ہم زمین پر فرشتوں کو بساتے تو ان کی ہدایت کے لیے رسول فرشتہ ہی بھیجتے۔ بھائی نور مخلوق آ گئی ابو جہل کے دروازے پہ، دروازہ بجا، اندر سے ابو جہل نکلا، کون؟ مرزا انجینئر کا چاچا، باہر آیا، جی فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس کی کتاب تم تک لایا ہوں، اس کی ہدایات پہ عمل کرو۔ کہاں ہے؟ یہ رہی، کھولی، اس میں لکھا ہوا کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا، جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے۔ فرشتے نے کہا ہاں، تم کرتے ہو اس پر عمل؟ فرشتے نے کہا ہاں۔ تمہیں چوٹ لگتی ہے؟ نہیں۔ تمہاری ٹانگ ہاتھ کٹتے ہیں؟ نہیں۔ خون نکلتا ہے؟ نہیں۔ تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں۔ ہمیں تو ہوتی ہے نا، ہمیں تو ہوتی ہے۔ ابے ہم کیسے ذات پر عمل کریں بھائی؟
نہیں سمجھے؟ پھر ادھر ادھر صفحے پلٹے، اس کے اندر تو لکھا ہوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بھوک پیاس کھانے پینے بیوی سے دور رہا جاتا؟ اچھا تمہیں بھوک لگتی ہے؟ نہیں۔ پیاس؟ نہیں۔ شادی کی ہے؟ نہیں۔ تو رکھ لے گا بھائی، ہم کیسے رکھیں گے؟ ہم بھوکے پیاسے کیسے رہیں گے؟ سننا ذرا بات کو، ہیں بھائی؟ نوری مخلوق آئی ہے، نوری مخلوق آیا بطور رسول اور آ کے کھڑا ہو گیا ابو جہل کے سامنے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز کے لیے طہارت کو اختیار کرو۔ مساجد کے قریب نہ جاؤ وَأَنْتُمْ جُنُوبًا، جبکہ تم ناپاکی کی حالت میں ہو۔ ایسا ہے؟ ہاں۔ تمہیں سردی لگتی ہے؟ نہیں۔ تم جنبی ہوتے ہو کہ نہیں؟ کہ ہم تو سردی میں بھی جنابت میں آ جاتے ہیں۔ اب بھائی سردی میں پھر کیسے وضو غسل کر کے نماز پڑھیں گے؟ ہم تو نہیں کر پائیں گے اس دین کے اوپر عمل۔ بھائی نوری مخلوق آئے بشری لبادے میں، بھائی جبرائیل نہیں آتے تھے بشری لبادے میں؟ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں آتے تھے نا۔ اب مثال ابو جہل کے سامنے آ کے نوری مخلوق بشری لبادے میں کھڑو کے دیا قرآن میں تمہاری طرف بطور رسول بھیجے گا ہوں، اللہ رب العزت نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گا۔ بھائی ہدایت کے لیے تو بھیجا ہے، تو کر کے دکھا ان پر عمل، دیکھیں ہم تجھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بشر ہی بحیثیت رسول بھیجے، کبھی بھی کوئی فرشتہ رسول بن کر نہیں آیا، کوئی نوری مخلوق نہیں، بشر ہی آئے۔ اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سردی کی راتوں میں وضو غسل کر کے دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرم دنوں کے اندر روزے رکھ کے دکھائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی اور سردی جہاد کر کے دکھایا، قتال کر کے دکھایا، زخمی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، خون بھی بہا، بھوکے رہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، اپنے پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا کے ابو ہریرہ کو دکھایا۔ بھائی میرے اب ابو جہل کہہ سکتا ہے کہ ہم تو کر کے دکھا؟ سب کام نبی نے خود کر کے دکھائیں، بحیثیت بشر کر کے دکھائیں، اور اس کے بعد تو پھر اللہ کہے گا جب یہ کر سکتا تو تم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہو۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ رسول بحیثیت بشر آئے تو ابو جہل جیسوں کے، پرویز جیسوں کے منہ بند، لیکن اگر رسول کسی اور مخلوق کے اندر تو ظاہر ہے اعتراض اپنی جگہ ہے کہ بھائی پھر ہم تو یہ تو کر سکتا ہے، ہم تھوڑی کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے یہ گھٹیا پن شروع کیا کہ رسول بشر نہیں نور ہے، تو اگلا گھٹیا پن خود بخود فرشتے نے ہمارے دماغ میں ڈالا، وہ تو وہ تھے بھائی، وہ کر سکتے تھے، ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ یہودی ہو جا، تو مسلمان کیوں ہے؟ ہندو رہے، گنپتی باپا کی پوجا کیا کر۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو یا نہیں؟ تو مسلمان کس لیے ہوا تھا بھائی؟ بھائی وہ تو وہ تھے، تو نے ان کے اوپر ڈال دی۔ وہ تو وہ تھے کا مطلب کیا ہے؟ وہ گھوم پھر کے یہی آئے گی کہ وہ نوری مخلوق تھے، وہ کر سکتے تھے، وہ گھوم پھر کے یہی آئے گی۔ ایک گھٹیا پن نکلا عقیدے کا، دوسرا گھٹیا پن خود بخود فرشتے ابلیس نے دماغ کے اندر ڈالا۔ اب بھائی اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، یہ بات کی دلیل ہے کہ ہمیں تو بالأولیٰ کر کے دکھانا پڑے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دنیا میں جنتی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعمال تھے ہی نہیں، اعمال تو ہمارے لیے تھے، آپ تو ان اعمال کو سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ بھائی سمجھے نہیں بات کو؟ اللہ آپ سے پہلے دن سے راضی تھا نا یار، تبھی تو بعثت رسول چنا نا۔ عام کسی انسان کو تو اللہ بعثت رسول نہیں چنتا۔ اعمال اصل میں تو آپ کے لیے تھے ہی نہیں، آپ کو تو صرف بتانا تھا اعمال۔ ہمارے لیے اعمال دے چو ہم ہی کہہ رہے ہیں نہیں بھائی اب ہم کہاں کر سکتے، وہ کر سکتے تھے۔ ابے بھائی انہوں نے کیا جبھی تو تمہیں کرنا پڑے گا، کہ ان کے لیے تو تھے نہیں، تمہارے لیے تو ہیں۔ انہوں نے بحیثیت بشر کر کے دکھایا، ہمیں بحیثیت بشر کر کے دکھانا پڑے گا۔ اور دیکھیں، اور تکون من الخالدین، یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ ہمیشہ زندہ رہنا نعمت ہے،
میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے باپ کو مرتے ہوئے دیکھوں گا، میرے اولاد ہوگی، پھر میں اپنی اولاد کو مرتے ہوئے دیکھوں گا، پھر میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہوں گے، یعنی جو وہ بڑے، پھر میں انہیں مرتے ہوئے دیکھوں گا، پھر ان کی اولاد ہوگی، میں انہیں مرتے ہوئے دیکھوں گا۔ اس بیچ میں جن جن سے بھی محبتیں، یگانگتیں، انسیتیں رکھتا تھا، وہ سب آہستہ آہستہ مر رہے ہوں گے، اور میں ان سب کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں گا۔ 1 کا صدمہ، 2 کا صدمہ، 3 کا صدمہ، 4 کا صدمہ، 10 کا صدمہ، 100 کا صدمہ، ایک نسل کا صدمہ، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، 5ویں کا۔ میں اصل میں مر نہیں رہا ہوں، میں ہمیشہ زندہ ہوں، میں ہمیشہ زندہ ہوں، اور میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مرتے دیکھ رہا ہوں۔ 1 کا صدمہ اٹھا رہا ہوں، 2 کا اٹھا رہا ہوں، 3 کا اٹھا رہا ہوں، پھر اسے چھوڑیں۔ میں ہمیشہ زندہ ہوں، میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، میں ہمیشہ زندہ رہتے ہوئے بھی ایک وقت کی نماز بھی چھوڑوں تو اللہ کے جواب دوں گا، ایک روزہ بھی چھوڑوں فرض تو اللہ کے جواب دوں گا، ایک قربانی بھی چھوڑوں اللہ کا جواب دوں گا، جو بھی عمل کرنے کی طاقت رکھتا تھا وہ چھوڑوں میں اللہ کا جواب دوں گا۔ جبکہ میں تو ہمیشہ زندہ رہنے والا تھا نا، مجھ سے تو 30 35 40 50 100 سال کا حساب بہت ہو جاتا نا اگر اللہ لے لیتا، لیکن نہیں، ہمیشہ زندہ بھی تو رکھا، ہمیشہ زندہ ہے تو جب تک کی زندگی ہے جب تک عمل بھی کرنا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور پھر اگر ایسا ہے تو وہی گرمی کے روزے دوبارہ سے رکھ کے دکھانے پڑیں گے، وہی جہاد کے وقت میں جہاد کر کے دکھانا پڑے گا، وہی اپنے ہاتھ پیر دوبارہ کٹوانے پڑیں گے، وہی گولیوں بموں کی آوازیں دوبارہ سننی پڑیں گی، وہی اپنے ارد گرد لوگوں کو تڑپتے سسکتے مرتے دوبارہ دیکھنا پڑے گا، وہی قربانیاں دوبارہ دیکھنی پڑیں گی، دوبارہ سے وہی حج دیکھنا پڑے گا، دوبارہ سے وہی ساری چیزیں میں ہمیشہ دیکھتا رہوں گا۔ پھر اس بیچ میں جو آزمائش آئیں گی، مال کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، وہ سب ہمیشہ ہی جھیلتا رہوں گا، کیونکہ میں ہمیشہ زندہ ہوں نا، موت نہیں آ رہی ہے مجھے، میری آزمائش کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ میں پہلے دن یہ سمجھتا تھا کہ ہمیشہ زندہ رہنا کوئی نعمت ہے، اور بھائی ہمیشہ زندہ رہنا بشر کے لیے ہمیشہ کے لیے زحمت ہے، زحمت ہے، زحمت ہے، یہ کوئی نعمت نہیں، عقل کے خلاف ہے یہ ہمیشہ زندہ رہنا۔ اور رہ گئی نقل تو وہ تو اپنی جگہ ہی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بیان میں حدیث ہے، فرشتہ ان کے گھر کے اندر جھانک رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی کہ کوئی انسان اجنبی گھر میں میرے جھانک رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اس کی آنکھ نکل گئی اور وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹے، تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں، پلٹ کے دیکھا تو پھر وہ کھڑا ہوا دروازے پہ، بالکل صحیح سالم، چہرہ بھی صحیح ہو گیا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے کہ کچھ کہتے، اس نے آگے بڑھ کے کہا، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یعنی فرشتہ ہوں، بشری لباد میں فرشتہ ہوں۔ دیکھ لو، بشری لباد والے کو تھپڑ کرا دیا نا موسیٰ علیہ السلام نے، فضیلت کس کی آئی؟ بشر کی۔ سوئے اچھا جی، کیا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور تیرے رب کے حکم سے تیری روح قبض کرنے آیا ہوں؟ کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام، آپ کی روح قبض کرنے آیا، موت سے ہمکنار کر۔ اور یار سنیں یار، بڑی غور طلب بات، یہ اللہ کے نبی کی اور موت کے فرشتے کی آپس میں گفتگو چل رہی ہے۔ ہم اپنے وہ ملنگ فقیر کو مرنے نہیں دے رہے ہیں، بابا جی زندہ ہیں، عرس مبارک، سنیں ذرا بات کو، ہم اسے مرنے نہیں دے رہے ہیں۔ اور یہاں وہ جن کا حقیقی مشن تھا موسیٰ علیہ السلام، جن پر دنیا کی پہلی نصابی الہامی کتاب اتری توریت، جس کے نفاذ کے لیے انہوں نے جہاد تک کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام۔ سنیں ذرا بات، فرشتہ کہہ رہا ہے تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تیری روح، لیکن تیرے رب نے یہ اختیار دیا ہے تجھے کہ تو بیل کے جسم پر ہاتھ پھیرے گا نا،
تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنا عرصہ تجھے دنیاوی زندگی مل سکتی ہے اگر تو چاہے تو. اب بھائی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے اختیار زندگی کا دنیاوی؟ مل رہا ہے نا؟ اب بھائی سن رہے ہو بات کو؟ نہیں یہاں سے جاگے رہو، انشاءاللہ مسئلہ آج بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی وہ جو ہے تو ہاتھ پیر تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے نا اتنے عرصے تو دنیا کے اندر زندہ رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا عرض کیا موت. اس کے بعد کیا ہوگا؟ انتقال. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اس کے بعد بھی انتقال ہی ہونا ہے تو اب کیوں نہ صحیح فرشتے نے روح قبض کر لی، آپ کا انتقال ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت. میرا اس بات سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو دنیاوی زندگی کا اختیار دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام لینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے نہیں لینا چاہتے تھے کہ اب سنو ذرا بات کو. صحیح بخاری کے اندر حدیث کتاب العلم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیاوی زندگی لے لے، چاہے تو میری میزبانی کو قبول کر لے. بندے نے اللہ کی میزبانی کو قبول کر لیا ہے. سب خوش ہیں، سب خوشی منا رہے ہیں. کیوں؟ یہ جملے پہ کہانی نہیں کیا کیونکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، آیت پڑھ کے سنا الیوم اکملت لکم دینکم. سب خوشیاں منا رہا ہے ہمارا دین مکمل ہو گیا، سب خوشیاں منا رہے ہیں. یہ جملہ جیسے سنا ابو بکر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہوگا. یہاں تک کہ بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں کچھ لڑکے کہنے لگے اس بڈھے کو کیا ہو گیا ہے. لڑکے کچھ نئے نئے لڑکے جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا، وہ ابھی جانتے نہیں کہ ابو بکر ہے. نئے لڑکے نئے مسلمان پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کہ اس بڈھے کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ سب خوشیاں منا رہے رو رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو بکر آپ رو رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا عمر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا کہ تو کیا سمجھا؟ میں نہیں سمجھا، آپ بتائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بندہ جسے اللہ نے اختیار دیا کوئی اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے. عمر کہتے ہیں کہ اب 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور اس دن مجھے پتہ لگا کہ اگر ہم سب کے اندر کوئی بہت زیادہ علم والا، ہم میں سب میں کوئی عالم شخصیت ہے تو وہ ابو بکر. اسے بخاری کتاب العلم کے اندر ہے. میرا یہاں اس بات سے بتانے کا مقصد ہے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار ملا دنیاوی زندگی کا، آپ نے رد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہمیشہ حیات کا اختیار ملا، آپ نے رد کر دیا. اللہ کی میزبانی کو، جنت کی مہمانی کو قبول کر لیا. کہاں حیات ہیں؟ کہاں حیات ہیں؟ اللہ کی جنت ہو، اس دنیا کے قید خانے میں نہیں. فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الزہد کے اندر الدنیا لسجن المومن وجنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. یہ کافر اسی کو جنت سمجھتا ہے، مومن تو اس کو. اور مومنین کے سردار کون ہیں؟ تو اپنے باپ کو تو مرتے ہی تیجے 40 میں کر کے بھیجے جنت میں، اور مومنین کے سردار کے لیے کہے یہاں دنیا میں حیات ہیں. تیرا باپ جنت میں ہو اور پوری امت کا روحانی باپ دنیا کے قید خانے کے اندر ہو، کیسے تو گوارا کر لیتا ہے خود کو عشق رسول کا دعویٰ کر کے؟ بے شرم. اپنے باپ کو اس قید خانے میں برداشت کرنا نہیں کرے گا. ہمارے شیخ، ہمارے استاد ایک بات کہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول کا جتنا رٹا مار رہا ہو نا اس کی تھوڑی سی قریت کرو، تحقیق کرو، سب سے بڑا گستاخ رسول وہی ہوتا ہے. اسے کوئی اس کی گستاخیوں پہ پکڑ نہ لے، اس لیے وہ دوسروں کے اوپر وہ ٹھپے لگاتا پھر رہا ہوتا ہے کیا، تاکہ لوگ اسی کے اندر الجھے رہیں. تھوڑی سی اس کی قریت کرو، وہ خود سب سے بڑا گستاخ رسول ہوتا ہے. جیسے یہ حب اہل بیت کا چورن بیچنے والے سب سے بڑے گستاخ اہل بیت ہیں. کتنی پولے کھول رکھی ہم نے ان کے اللہ کے فضل و کرم سے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں ایک آخری خضر علیہ السلام کے لیے مغالطہ تھا کہ وہ حیات ہیں.
پتہ ہے آپ کو؟ 400 سالوں تک امت میں کبھی اس بات میں اختلاف نہیں ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اس دنیا میں کوئی حیات ہے. ہاں آسمانوں پر یسوع مسیح زندہ ہے, اللہ نے انہیں زندہ اٹھایا تھا نا. آسمانوں پہ یسوع مسیح زندہ ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے زندگی اگر اللہ اپنے مومن بندوں کو دیتا بھی ہے تو اس دنیا کے قید خانے میں نہیں دیتا. یسوع مسیح کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے تو کہاں رکھا ہوا ہے؟ کسی غار میں نہیں. کہاں؟ آسمانوں پر. جنت میں تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا. یسوع مسیح جنت میں نہیں ہے, یسوع مسیح کوئی جنت میں نہیں ہے. جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں ذرا, اب جناب علی اختلاف رہ گیا تھا صرف اس میں کہ خضر علیہ السلام دنیا میں شاید صوفیوں کا عقیدہ ہے زندہ ہے, خضر زندہ ہے, اور معرفت رکھنے والوں کو نظر آتے ہیں. یہ معرفت جو ہے نا وہ ہے جو یتخبطہ الشیطان من المس, سے شیطان چھو کے خفتی کر دیتا ہے, اسے معرفت سمجھتے ہیں. سنو ذرا بات کو. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کی جلد 1 میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے دوران جہاں خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ خضر آج بھی زندہ ہے, کیونکہ اگر خضر زندہ ہوتے تو 100 ہجری کے درمیان ان کا انتقال ہو گیا ہے. 100 ہجری کے درمیان ان کا انتقال ہو گیا ہے, اس لیے کہ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی, کافی دیر میں آ کے صحابہ کو پڑھائی, اور جب نماز مکمل ہو گئی تو فرمایا اس وقت اس نماز کو پڑھنے کے لیے تم لوگوں کے سوا روئے زمین پہ کوئی نہیں جاگا ہوا. یعنی عشاء کی نماز کو دیر سے جماعت کرنا ہے, یہ بڑی اجر و ثواب کی بات ہے, بہرحال موضوع نہیں ہے. فرمایا اور آج کے بعد اس روئے زمین پر جو بھی زندہ ہیں 100 سال کے اندر اندر سب مر جائیں گے. آج سے اس روئے زمین پر جو بھی زندہ ہیں 100 سال کے اندر اندر سب مر جائیں گے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں اگر خضر حیات ہوتے تو 100 ہجری کے اندر اندر, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں کوئی بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ, ارے اس دنیا میں کیا کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی بھی ہمیشہ زندہ. میں نے آیت الکرسی میں بڑا تفصیل سے بتایا تھا, اللہ ہی حی ہے, ہمیں تو اس نے حیات دے رکھی ہے. اصل میں تو حیات کا خالق اللہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات کو تو اللہ نے تخلیق کیا ہے, ہمیشہ زندہ ہے. زندگی تو اس کے لیے, کسی کے لیے ہمیشہ زندگی مخلوق کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے, زحمت ہی زحمت ہے. میں نے عرض کیا آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی جنتوں میں زندہ ہیں, اس دنیا کے قید خانے میں نہیں ہیں. اب انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں حیات ہوتے ہیں, اور دلیل تو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا, میں نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. لو بھائی یہ دلیل ہو گئی کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں. اب کو پوچھے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیکھا آپ نے کبھی؟ ابراہیم اور اسماعیل کی قبریں کہاں تھیں؟ ان کی تو حرم میں قبریں تھیں نا, انہیں نہیں دیکھا کبھی. اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں دیکھا, یا ان انبیاء کرام علیہ السلام نے ہی کسی اور نبی کو نہیں دیکھ لیا. حتیٰ کہ باقاعدہ آذربائیجان میں یعنی تستر کی فتح یابی کے دوران میں مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ ایک قبر ملی جس میں جو شخصیت تھے ان کا پیر نظر آ رہا تھا, بالکل ایسا تر و تازہ جسم لگ رہا تھا جیسے ابھی دفنایا ہو تھوڑی دیر پہلے, جبکہ قبر کو دیکھ کر تمام ماہر آثار قدیمہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہزاروں سال پرانی قبر ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور پوری صورتحال کے بارے میں بتایا, تو جواباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور کہا
کہ اس قبر کو وہاں سے کسی ایسی جگہ منتقل کر دو کہ اگر میں تمہیں بھی کبھی ڈھونڈنے کے لیے بھیجوں تو تمہیں نہ ملے. وہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی قبر ہے، اس لیے کہ اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت. اب میرا اس بات سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، قبر کے اندر جسم صحیح سالم دیکھ لیا گیا، نماز پڑھتے نہیں دیکھا گیا. میں نے صحیح بخاری کے درس کے دوران میں ایک جگہ اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اصل میں ہم بہت پیچھے ہیں ابھی عقائد و نظریات و تاریخ و معاملات کے اندر، بہت پیچھے ہیں. ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ اصل میں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں چیزوں کی حکمتیں بصیرتیں ہمیں بعض مرتبہ پتہ ہی نہیں ہوتا. میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں نے ہمیں لفظ اسی لیے استعمال کیا جمع، ہمیں سے مراد اس میں بھی ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ آج بھی یہودی موسیٰ علیہ السلام کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ڈھونڈ رہے، ہزاروں سالوں سے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ یوسف علیہ السلام کی باقیات، سلیمان علیہ السلام کی باقیات یہودی روایات کی روح سے، یعنی یوسف علیہ السلام کی باقیات، موسیٰ علیہ السلام کی باقیات اور سلیمان علیہ السلام کی باقیات یہودی روایات کی روح سے موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں محفوظ کی گئی تھیں. مطلب وہ عصا جو اژدہا بن جاتی ہے، وہ تخت جو ہوا میں اڑتا ہے، وہ انگوٹھی کے جسے پہننے کے بعد جنات قابو میں رہتے ہیں. یہودی روایات بتا رہا ہوں میں. ہم کسی انگوٹھی کو نہیں جانتے جنات کو قابو کرنا ہے. جاننے سے مراد ہے ہماری کتابوں میں کوئی صحیح روایت نہیں، ان کی روایت بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سپریم گورنمنٹ لائی جا سکتی ہے. ایک دفعہ پھر ہم اپنی شان و شوکت کی طرف دوبارہ لوٹ سکتے ہیں. یہ چیزیں، یہ تینوں حضرات کی باقیات، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. وہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ڈھونڈ رہے ہیں، مل رہی. معراج کے حیران کن واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا مجھے سفر کے دوران موسیٰ کی قبر بھی دکھائی گئی اور تم چاہو میں نے انہیں قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. یعنی مجھے دکھایا گیا کہ وہ قبر میں نماز پڑھیں تاکہ صحیح سالم اوپر نیچے سب جگہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام ہے، پورے کٹ کاٹ سے نظر آ جائے نماز پڑھتے ہوئے یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کو پہچان کرا دی گئی. تم چاہو تو میں تمہیں اس کی قبر دکھا سکتا ہوں. صحابہ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھی. سپریم گورنمنٹ صحابہ اللہ سے جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. صحابہ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، ہمیں بھی نہیں. ہمیں تو جمہوریت میں انٹرسٹ ہے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ ہمارا کہاں تصور، ہم وہ صرف قصہ کہانیوں کے اندر رکھتے ہیں، سپریم گورنمنٹ کی باتیں کرتے ہیں ہم. وہ تو اب تو آہستہ آہستہ وہ بھی جاری ہے ہم سے. اب تو ہم نے جمہوریت کا پاپا کھا لیا نا، یہ والی چرس پی لی ہم نے، ٹون ہو گئے بس ہم. سنیں ذرا بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حیات دکھانا تھا، یہ اس لیے تھا کہ یہ شناخت ہو جائے یہ رہی موسیٰ علیہ السلام کی قبر، جو دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی ہمارے نبی سچے نبی، ہمارے نبی حق نبی، ہمارے نبی کے اوپر حقیقت میں معجزات اور اللہ نے اپنی نشانیاں پوری کی. یہ اس لیے تھا. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر تک سے واقف ہیں، ہم سے مراد ہمارے بزرگ. ہر وہ چیز جو اس امت کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند ہو سکتی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا. لیکن نوری مخلوق ہو جانا یا ہمیشہ کی حیاتی، ہمیشہ کی اس دنیاوی زندگی، یقین کر لیں یہ کسی قسم کی کوئی بھی نعمت نہیں ہے، یہ بشر کے لیے گستاخی اور زحمت ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.